پکڑ کے چلایا، سینے سے اپنے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، چھوڑ جاتی ہے ماں۔ مولا کے درجات کی بلندی کے لیے مولا کی بارگاہ میں مل کے باواز بلند درود پڑھتی ہے۔ اللہم کس طرح آئے سمجھ میں، ہوگی کیا زہرا کی بات، کس طرح آئے سمجھ میں، ہوگی کیا زہرا کی بات، کم سے کم قرآن ہوگی فاطمہ، فاطمہ زہرا کی بات، کم سے کم قرآن ہوگی فاطمہ زہرا کی بات۔ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ جس طرح بھائی بہن کرتے ہیں باتیں، اس طرح جس طرح بھائی بہن کرتے ہیں باتیں، اس طرح آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا نزدیک، وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم۔ زہرا کی بات، جس طرح بھائی بہن کرتے ہیں باتیں، اس طرح پرچم غازی سے کرتی ہے ہوا، زہرا کی بات، نوک نیزہ پر سرے شبیر بھی کرتا رہا، نوک نیزہ پر سرے شبیر بھی کرتا رہا، سلسلہ در سلسلہ در سلسلہ
زہرا کی بات سید سجاد نے جس کو بنایا سجدگار سید سجاد نے جس کو بنایا سجدگار کیا خبر کرتی ہو وہ خاک شفا زہرا کی بات درود بھیجیے گا بابا سے بلند مولا آپ کو سلامت رکھے بس روایات میں آپ تمام مومنین نے علماء اکرام ذاکرین سے سنا ہوگا کہ جب جناب سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے ہیں اور امام حسین کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہے مسائب میں آپ تمام سن چکے ہیں بس اس حوالے سے چند اشعار ایک نوحے کے نظر کر دیتا ہوں اہل خانہ ان کے صاحبزادگان بیٹیوں کی دل کی تسکین کے لیے تشفی کے لیے نظر کر دیتا ہوں مالک ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے بیت علی میں اس گھڑی کوہرام تھا بپا ہے میت پہ فاطمہ کی جو شبیر نے کہا اماں جو تم بلاؤ گی تو آئے گا حسین آواز دو کہ جان سے گزر جائے گا حسین اماں جو تم بلاؤ گی تو آئے گا حسین ارے پہلے سرکار امام حسین اپنی والدہ سے کیا فرما رہے ہیں پہلے تو ایسے حال میں دیکھا نہیں کبھی صبح سے تم نے آج ہماری خبر نہ لی ہے دھڑکن بڑھی ہوئی ہے دل بے قرار کی اماں وہ رسم کیا ہوئی بیٹے سے پیار کی آواز دو کہ جان سے گزر جائے گا حسین اماں جو تم بلاؤ گی تو آئے گا حسین ایک بار یہ ساری گفتگو فرما رہے امام حسین جناب سیدہ سے محسوس کیجئے گا مثلوں کو ایک بار اٹھ کے دیکھو تو اماں ہمارا حال اماں
سے بکھرے ہوئے ہیں بال، ارے سینے لگا کے اپنے ہمیں پھر سے پیار دو، ارے گیسو بکھر گئے ہیں ذرا یہ سنوار دو، یہ بین سن کے زہرا کہ بندے کفن کھلے ہوئے، مار پسر تڑپتے ہوئے جب گلے ملے، ارے زہرا پکاری دل کو جو تڑپا گئے حسین، تم نے ہمیں پکارا لو ہم آ گئے حسین، یاد آ گیا ہے مجھ کو وہ عاشور کا سما، ایک روز کربلا میں پکارے گی تم کو ماں، وعدہ کرو کہ بات نبھاؤ گے اے حسین، آغوش میں بطول کی تم آؤ گے حسین، ہے ماں سے رضا یہ بولا وہ سلطان کربلا، اے ناصر ولایت حیدر پہ سر فدا، ہم آپ کی طرح سے فریضہ نبھائیں گے، آغوش میں تمہاری گلا ہم کٹائیں گے، آواز دو کہ جان سے گزر جائے گا حسین، اما جو تم بلاؤ گی تو آئے گا حسین۔ سورہ فاتحہ کی آپ سے گزارش ہے سیدہ اقبال دہرہ بنت سید ولی حسن کے زائے صاحب کے لیے۔ اعوذ باللہ من موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، اپنے پہلو میں لٹا کر روتی
طوطے کی طرح ایک 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے مار. یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان. ارے جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. ارے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. ارے مرتے مرتے بھی دعا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. اور فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں. ارے نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں. سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو. ہر زندگی پر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. برائے خشود امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات.
हाज़रीन गिरामी क़दर, एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास की गुजारिश है। सैयदा इकबाल ज़हरा बिनते वली हसन ज़ौजा शमीम परवेज़ पैगर ज़ैदी। अज़ान मोहतरम दुआ फरमाएँ मरहुमा मक़बूरा के लिए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अज़ीम, या मुक़द्दस, या जब्बारो, या वहाबो, या मुतकब्बिर, या मुसव्विर, या मुजीबुद्दावात, या राफ़े दर्जात, या सरुदा, या हय्यु या क़य्यूम, या समीउ बसीर। पाक बेनियाज़ तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता सैयदा इकबाल ज़हरा की कब्र पर रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा। उनकी कब्र को अनवारे मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा। उन्हें साक़िए कौसर के हाथों जामे कौसर नसीब फरमा। उन्हें लिवाए इल्हाम का साया नसीब फरमा। उनकी औलाद को बाक़ियातुस सालिहात में करार दे। ख़ास तौर पर एक बच्चा उनका इंग्लैंड में है, अली ज़ैदी। परवरदिगार ज़ाहिर है वो वहाँ तन्हा है, परवरदिगार उसको सब्र जमील करामत फरमा। पालने वाले उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग करार दे। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इनकी नस्लों में ज़िक्र हुसैन को जारी और सारी फरमा। पालने वाले सरकार इमाम इस्लाम का जल ज़हूर फरमा। उनका ज़हूर हमारे लिए बाइस आफियत फरमा। एक मतलब आवाज़ बुलंद सलावत भेज दे मोहम्मद साहब। हज़रत मोहतरम ज़ाहिर है कि सरकार अल्लामा असद ज़ैदी साहब क़िबला जो हमारी पूरी कौम के लिए एक मायानाज़ ख़तीब हैं। मैंने तारीख़ में यही पढ़ा कि जब भी मुश्किल वक्त आए मदद के लिए उसको पुकारो जो बेवाओं, यतीमों और गरीबों के बुलाने पर भी आ जाए। उसे मत बुलाना जिसे पैगंबर बुलाते रहे वो ना आए। सलावत देना मोहम्मद वाले साहब। एक मोमिना के इसाले सबाब की मजलिस है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ादारी सैयद शौदा में बसर की। वो अपने खानवादे के लिए एक शजर सायेदार थी। उनकी मोहब्बत आमेज़ रवैया, उनके लहजे की ठंडक, उनके मिजाज का धीमापन उनके बच्चों को हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। अज़ान मोहतरम, मासूम की हदीस है कि तिरफ़ऊ अस्वातुकुम बिस्सलाती अलैया फ़इन्नहा तज़ुबु नफ़ाक़। मासूम फरमाते कि जो हम पर बुलंद आवाज़ से दूध भेजता है हम उससे मुनाफिकत को दूर कर देते हैं। इसी चोली में अली असद ज़ैदी साहब जो कि अल्लामा असद ज़ैदी साहब के बहुत ख़ास बिल्कुल घर से घर मिला हुआ है। 50 साल से ज़्यादा उन्होंने नशर पाक में सोसखानी का शर्फ हासिल किया। पूरी ज़िंदगी मेहता भाई मौला की मोहब्बत में गुजारी, मौला की खिदमत में गुजारी। एक दिन बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाया अपने पास और 4 मिसरे अता किए। ये मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए पेश कर रहा हूँ जहाँ जहाँ ज़्यादा समात फरमाए। अज़ान मोहतरम, क्या खूबसूरत 4 मिसरे उन्होंने पेश किए दुरूद के हवाले से कि अदब से बात करूँगा हुदूद के अंदर। थोड़ा सा बेदारों के समात फरमाए। मैंने किसी मजलिस में अर्ज़ किया था कि इतना 5-6 किलो का सर हिलाने से बेहतर है छोटी सी ज़बान हिला दें। ज़बान उसकी हिलती है जिसका हसब नसब पाक हो, जिसका शजरा पाक हो। अदब से बात करूँगा हुदूद के अंदर, खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर। हाँ, देखिए पता चला ना कि मोमिना के इसाले साहब की मजलिस है। अल्लामा साहब के सामने खिताब करना बहुत मुश्किल है। अदब से बात करूँगा, अदब से बात करूँगा हुदूद के अंदर, खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर। और अली का नाम जो आए तो झूम जाते हैं भाई, हलाल खून है शामिल वजूद के अंदर। हैदरी 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 सलाम मेरा मोहम्मद वाले वसल्लम। अपना सारा वक्त अल्लामा असद ज़ैदी साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। बस 2 क़तार पेश करूँगा कि था मकसद हयात। पूरी ज़िंदगी उनकी 4 मिसरों में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने हमसे भी ऐसी शफ़क़त फरमाई जैसे कि अपनी औलाद से शफ़क़त फरमाती हैं।
अज़ान मोहतरम महराज भाई गवाएं किस मोहब्बत और शफकत के साथ हमेशा पेश आती थी। था मकसद हयात आज़ादारी हुसैन। हाय हाय हाय। देखिए मोमिना की इसाले सवाब की मजलिस है, एक ऐसी माँ के इसाले सवाब की मजलिस है कि जिसने हमें जिंदगी भर अली अली करना सिखाया, जिसने हमें सिखाया कि अगर बारिश ना हो तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, अली का जिक्र ना हो तो नस्लें बर्बाद हो जाती। हाँ अल्लाह साहब अदब से बात करूँ, अजहर मतलब जहाँ जहाँ जाते समय था मकसद हयात आज़ादारी हुसैन। देखें इस वक्त अल्लाह जाने कितने ममालिक में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, कितने मोमिन मोमिनात आपके साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बेदारी का सबूत है। ये हमारे सामने हसन अख्तर साहब का चैनल जागीर टीवी पाकिस्तान जो मुसलसल मोमिन की बिला मुआवजा खिदमत अंजाम दे रहा है, परवरदिगार इनको सलामत रखे। था मकसद हयात आज़ादारी हुसैन, दिन रात सिर्फ मजलिसो मातम से काम था। बस ये आखिरी चार मिसरे और मिंबर अल्लामा के हवाले। था मकसद हयात आज़ादारी हुसैन, दिन रात सिर्फ मजलिसो मातम से काम था। और उठी इकबाल ज़हरा जिस दम जहान से, पाए हम लबों पे सिफ्ते पैगंबर का नाम था। बाबा बुलंद नारे सलावत। अज़ान मोहतरम बड़े बड़े दानिश्वर और स्कॉलर का कमाल ये होता है कि वो समंदर को कूजे में बंद कर देता है, मगर अल्लामा असद ज़हीर साहब का कमाल ये है कि ये समंदर को कूजे में बंद भी कर देते हैं और कूजे में तरातुम बरपा रहता है। मैं बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि बाबा बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद इल्तमास है एक मरतबा तिलावत सूरह अलहम्द, 3 मरतबा तिलावत सूरह इखलास बराए बुलंदी दरजात सैयदा इकबाल ज़हरा बिनते सैयद वली हसन और अपने मरहूमीन और शहदाए मिल्लत जाफरिया को शामिल करते हुए रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला अलैहि कमा नहमदुहु वला बला। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअना तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना तवल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मन यौमिल अदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दअाकुम लिमा युहयीकुम। सलावत बावाज़ बुलंद। साउंड वाला बैठा है बाहर, कहाँ है?
ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے آل محمد. دانش رینج کو مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب منعقد ہے. ایک مومنہ، ایک عزادار، ایک کنیز اہل بیت کے لیے، اور میں نے کلام مجید سے اس گفتگو کے لیے جسایہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ کلام مجید کے 8ویں سورہ مبارکہ انفال کی 34ویں آیت ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کے ترجمے اور مطالب کی طرف آگے بڑھوں، کچھ جملے ایسے ہیں کہ شاید آپ انہیں رسم سمجھیں، مگر جب بھی ایصال ثواب کی مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا، میں یہ جملے میرے بزرگ تشریف فرمائیں، مگر ان باتوں کا دہرایا جانا یوں بھی ضروری سمجھتا ہوں تاکہ نوجوان ذہنوں میں راسخ ہو جائیں اور ان مجلسوں کے توسط سے، فساست سے یہ پیغام آگے بھی پہنچتا رہے. اور وہ یہ کہ جب کبھی ایصال ثواب کی مجلسوں سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا، آپ شاید اسے رسم سمجھیں، میں اسے فریضہ منصبی سمجھتا ہوں. اور ان باتوں کا دہرایا جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ راسخ رہیں، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ان مطالب کو جانتے ہیں. صاحبان علم تشریف فرمائیں، علامہ صاحب تشریف فرمائیں، آفتاب خطابت خطیب حسینیت علامہ نقی نقوی صاحب، اور یہ ان کی ذرہ نوازی اور عزت افزائی ہے کہ جو جملے انہوں نے خاکسار کے بارے میں، خادم کے بارے میں کہے. یقیناً ایسی فاضل اور ایسی صاحب علم شخصیت کے بعد گفتگو کرنا یقیناً مشکل ہے، لیکن یہ بھی ایمان ہے کہ میرا ایمان مشکل کشا پہ بہت پختہ ہے. نہ میرے پاس اس طرح کا ذخیرہ الفاظ ہے، نہ ایسی شعلہ بیانی ہے، نہ ایسی خطابت کی روانی ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ طالبانہ معروضات، طالب علمانہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. ایک شاندار سی صلوات پڑھ دیجئے مرحومہ کی بلندی درجات. صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، عالم اسلام کی کتابوں میں بھی یہ حدیث درج ہیں، اور ان جملوں کا جنہیں شاید آپ رسم سمجھے اور میں فریضہ منصبی سمجھ کے بارہا کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا بتصدق و عطائے گرد پائے حضرت حجت، تاکہ یہ احساس رہے زمانے کو کہ جب زمانے سے علی کا غیر جاتا ہے تو مرحلے اور ہوتے ہیں، علی والا جاتا ہے تو مرحلے اور ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، عالم اسلام کی آدھا درجن سے زیادہ کتابیں جن میں امام خارزمی کی المناقب اور علامہ صالح کاشفی حنفی ترمذی کی کتاب مناقب مرتضوی شامل ہے، بھری ہوئی تھی مسجد نبوی. اور جو لفظ سننا جانتے ہیں انہیں ہدیہ کر رہا ہوں. پیغمبر کی نظریں سفر کرتی کرتی وہاں آ کر رک گئیں جہاں ابو طالب کا نور نظر بیٹھا تھا. عالم اسلام کی حدیث آپ کے حوالے، اور انہوں نے پڑھ کے لکھا کہ پیغمبر نے علی کی طرف دیکھ کے فرمایا، یا علی تمہاری خوشی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تمہارے چاہنے والے کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں. دیکھیے بڑی عقلی اور بڑی منطقی اور بڑی لاجیکل بات یہ ہے کہ خوش اس پہ ہوا جاتا ہے جو ہو. میرے پاس اگر علامہ صاحب کی طرح خطابت کا ملکہ نہیں ہے تو میں اس نعمت پہ خوشی نہیں ہو سکتا جو میرے پاس نہیں ہے. خوش تو اس پہ ہوں گا جو ہو. میرا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، تحقیق بھی ہے کہ علی سب جانتے ہیں، باب مدینۃ العلم جو ہیں، مگر ہم تک بھی تو بات پہنچانی ہے. تو آگے بڑھ کے پوچھا، یا رسول اللہ خوشی تو اس پہ ہوتی ہے جو ہو، اور آپ فرما رہے ہیں میرے چاہنے والوں کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں اور یہ میری خوشی کے لیے کافی ہے. تو اب جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے محفوظ کیجئے. لکھنے والے علماء اہل سنت آگے بڑھ کے لکھا، علی نے پوچھا یا رسول اللہ خوشی تو ہونے پہ ہوتی ہے، نہ ہونے پہ کوئی خوشی نہیں ہوتی. پڑھ کے کہنے لگے یا علی وہ چیزیں تو سن لو. پلٹ کے فرمایا جب تمہارا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے، حسرۃ عند موتہ ولا وحشۃ فی قبرہ، اسے موت کے وقت حسرت نہیں ہوتی، قبر کے اندر وحشت نہیں ہوتی. اسے موت کے وقت حسرت نہیں ہوتی، قبر کے اندر یہ میں نے خانوادے کی تسلیت کے لیے دو جملے اور حدیث آپ کے حوالے کر دی. موت کے وقت حسرت نہیں ہے، قبر کے اندر وحشت نہیں ہے. ایک سادہ سا جملہ کہہ دوں اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں، جہاں علی آ جائیں وہاں رحمتیں تو ہوتی ہیں، وحشتیں نہیں ہوتی. نعرہ حیدری، باوال بلند نعرہ صلوات. دیکھیں جی بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میرے لیے دعا کا کام کر رہے ہیں، اور آپ کے تائید یا تردید ہوتی رہے گی تو منزلیں آسان تر ہوتی چلی جائیں گی.
اچھا ظاہر ہے کہ ایک حدیث عالم اسلام سے آپ کے حوالے کی تو اب اتنا استحقاق تو رکھتا ہوں کہ ایک اپنے مسلک سے بھی آپ کے حوالے کروں، اور یہ بھی خانوادے کی تسلیت کے لیے حدیث آپ کے حوالے اور نوجوانوں کے پیغام کے لیے کہ کافی جیسی کتابوں میں، مکتب تشیع میں کافی سے زیادہ بڑی کتاب کہاں سے لاؤں، کافی جیسی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ لا یموت المومن الا باختیارہ منہ، مومن تب تک مرتا ہی نہیں ہے جب تک موت کو پسند نہ کر لے۔ دیکھیے یقیناً آپ ہر ایصال ثواب کی مجلس میں سنتے آ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ جہاں لوگ موت کا ذکر سن کے گھبرا رہے ہیں وہاں ہم علی کا ذکر کر کے زندگی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کئی مقامات پہ عرض کر چکا، بہت سارے مسلسل سننے والے احباب تشریف فرمائیں، مجھے معاف فرمائیے گا، میں نوجوانوں کو دعوت فکر اور بزرگوں کو دعوت نظر دے رہا ہوں کہ شاید ہمیں کسی روش کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ موت کا ذکر عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، اور عبادت ہو تو ثواب ہو، اور ثواب ہو تو ایصال ثواب ہو۔ تو ایصال ثواب کے لیے موت کا ذکر نہیں، علی کا ذکر ہونا ضروری ہے، اہل بیت کا ذکر، جو عبادت ہوگی تو ثواب پہنچایا جائے گا۔ تو توجہ کیجئے گا، میں چاہتا ہوں کہ ایک مختلف زاویے سے گفتگو آپ کے حوالے۔ لا یموت المومن الا باختیارہ منہ، مومن تب تک نہیں جاتا جب تک موت کو پسند نہ کر لے، اختیار نہ کر لے، چاہے نہ کہ مجھے موت آ جائے۔ تو یقیناً جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے اسے دبتی ہوئی آوازیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور چہروں کی حیرت بھی نظر آتی ہے۔ تو میرے نوجوان دوست سوچ رہے ہیں کہ صاحب موت تو اللہ کا امر حتمی، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، یہ تو آنی ہی آنی ہے۔ تو جو سوال 1400 سال بعد آ گیا، جب رسول نے حدیث ارشاد فرمائی، تو کیا اس وقت یہ سوال نہیں آیا؟ سائل آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور صاحب شرح اصول کافی علامہ صالح مازندرانی، دیکھیے علامہ صاحب تشریف فرمائیے، باقر مجلسی، علامہ باقر مجلسی کے بہنوں ہی ہیں رشتے میں، انہوں نے برادر نسبت انہوں نے لکھا شرح اصول کافی میں کہ سائل نے سوال کیا فرزند رسول، اور اس کا سوال بڑا لاجیکل اور منطقی ہے۔ آپ نے کہا کہ مومن جب تک پسند نہ کرے تب تک موت نہیں آتی، تو فرزند رسول ہم نے صرف بوڑھے اور سن رسیدہ افراد کو مرتے تھوڑا ہی دیکھا ہے، جوانوں کو بھی مرتے دیکھا ہے، نوجوانوں کو بھی، بچوں کو بھی، اور کون سا جوان اور نوجوان ایسا ہے جو دنیا کی خواہشات کو چھوڑ کے موت کی تمنا کرنے لگے؟ اب جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سنیے کہ جب اس کا وقت معین اور متعین آتا ہے ہم 14 اس کے سرہانے آ جاتے ہیں۔ کتنی آسانی سے سن لیا یہ جملہ آپ نے، ہم 14 اس کے سرہانے آ جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں یہ دیکھ جنت و برزخ میں ہمارے ساتھ تیرا مقام، اور یہ دیکھ دنیا میں تیرے عزیز و اقارب کے ساتھ تیرا مقام، اب فیصلہ کر لے ہمارے ساتھ وہاں چلنا چاہتا ہے یا ان کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا ہے۔ اور یہ کہہ کے معصومین کا نور پرواز کر جاتا ہے، تو وہ مومن یا مومنہ پلٹ کے ملک الموت سے کہتے ہیں جلدی لے کے چل، سردار آگے چلے گئے میں پیچھے رہ گیا۔ کیا سن رہا ہے؟ یہ 2-4 جملے نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہے۔ میں نے سورہ مبارکہ انفال 8واں سورہ کلام مجید کا صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ دیکھیے صلوات اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، ایک باجماعت صلوات پڑھی جائیں۔ بڑی توجہ رکھیے گا، سورہ مبارکہ انفال 8واں سورہ، آیت کا نشان 34۔ ابھی علامہ صاحب بھی مقصد حیات کا تذکرہ کر رہے تھے، اور میرے محترم بزرگ نے جو روایت ربائی پڑھی اس میں بھی زندگی کا ذکر تھا، اور حکم بھی یہی ہے، تو جی چاہ رہا ہے کہ زندگی ہی آپ کے حوالے کروں۔ ارشاد ہے جتنے بہتر طریقے سے آیت آپ کے اذہان عالیہ میں منتقل ہو گئی، اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان ہے۔ ارشاد ہے، پہلے تو یہ یاد رہے کہ ہرکس و ناقص سے خطاب نہیں ہے، ہما شما سے گفتگو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اور یہ بھی 1 درجن سے زیادہ علماء اہل سنت نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے علی سے پوچھا، رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے امیر المومنین یہ بتا دیجئے کہ یہ یا ایھا الذین آمنو جو قرآن میں آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مسکرا کے نظر علی کی طرف پھیری اور کہا جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے ان کا پیشوا اور امام یہ ہے۔ تو اب جب نوجوان دوست قرآن پڑھے، زبان تو پڑھے گی یا ایھا الذین آمنو، دل ترجمہ کرے گا اے علی والوں۔
تو کہہ کیا رہا ہے مالک ایمان والوں سے کہ یا ایھا الذین، اب توجہ ہو جائے، ایک ایک مومن اپنی نظر مجھ پہ سیکھ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے جواب دو۔ آیت تو آپ کی بہت سنی ہوئی ہے، مگر مجھے ایک تازہ تر رخ کی طرف بتصدق و عطائے گرد پائے حضرت حجت لے کے جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ سب مل کے اس سے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے جواب دو۔ دیکھیے میں بڑا ادنا سا طالب علم ہوں لغت عرب کا، مگر اساس لغت عرب کے مطابق کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ پیغمبر تمہیں زندگی عطا کرے۔ جواب دینا ہے اللہ کو بھی رسول کو بھی، زندگی دے رہا ہے صرف رسول۔ قانون لغت عرب کے مطابق کہنا یہ چاہیے تھا لما یحییانکم، تاکہ وہ دونوں تمہیں زندگی عطا کرے۔ جواب تو دونوں کو دیا ہے نا، غور ہی نہیں فرما رہے آپ، جواب تو دونوں کو دیا ہے نا، تو قرآن کو کہنا یوں چاہیے تھا لما یحییانکم، تاکہ وہ دونوں تمہیں زندگی دے، نہیں کہا لما یحییکم تاکہ نبی تمہیں زندگی دے۔ تو ایک فیصلہ تو آیت کے آغاز میں قرآن نے کر دیا کہ گو حیات کا خالق اور مالک اللہ ہے، مگر ملتی مصطفیٰ کے دروازے سے ہے، ملتی مصطفیٰ کے دروازے سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما بیٹا اس کو نیچے کر لو، تقریر کرنے دو، توجہ کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے، یہ جب یاد رہے، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے، تھوڑی سی مدد کرتے رہیں گے تو جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ دیکھیے طالب علموں کی دینیات کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے لے کر اور علم تفسیر و حدیث کی بڑی بڑی کتابوں تک میں بڑے ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں یہ معروضہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت جب آئی تو یہ واقعہ اب سب نے لکھا ہے، اس میں کوئی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابھی میں واقعہ دہراؤں گا اور آپ کو جلدی سے یاد آ جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیغمبر ابی کے دروازے پر آئے اور آ کے آواز دی یا ابی، تو نماز میں تیزی آ گئی۔ نبی نے پھر آواز دی یا ابی، نماز میں اور تیزی آ گئی۔ نبی نے پھر آواز دی یا ابی، نماز میں اور تیزی آ گئی۔ چوتھی آواز پہ نماز مکمل کر کے خدمت رسالت میں آئے، لبیک یا رسول اللہ۔ اب میں کیا کروں کہ طرفین کی تفاسیر اگر یہ لکھ دیں کہ جلال کے عالم میں رحمتاً للعالمین نے فرمایا اما سمعت اولا، پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ دب دب کے بولے ہیں آپ، پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ ہاتھوں کو جوڑ کے دستے ادب جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کنت اصلی، سرکار میں خدا کی پیشی میں تھا، اللہ کی عبادت میں تھا، اللہ کے سجدے میں تھا۔ جملہ آپ کے حوالے پلٹ کے نبی نے کہا ہم نے بلایا تھا تو توڑی کیوں نہیں؟ اللہ جانے جو شان رسالت پہ بھی خاموش ہے وہ کب میرے ساتھ ہو۔ جب ہم نے بلایا تھا توڑی کیوں نہیں؟ کہ سرکار خدا کی پیشی میں تھا، اللہ کی بارگاہ میں تھا، اس کا سجدہ چھوڑ کے کیسے آ جاتا؟ اب علماء رجال نے جنہوں نے راویوں کا علم لکھا اور راویوں کی شخصیات لکھی، انہوں نے لکھا حضرت ابی کا ایک لقب ہے سید القراء، قاریوں کا سردار۔ قاریوں کا، جانتے نبی نے اگلا جملہ کیا کہا؟ ابی لگتا ہے تم قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ کی مرضی جیسے چاہے سن لیجئے، ابی لگتا ہے قرآن نہیں پڑھتے۔ حیرت سے جناب ابی نے کہا سرکار آپ ہی نے تو لقب دیا ہے، آپ ہی کے تو صحابہ نے لقب دیا ہے سید القراء، قرآن میں یہ بات کہاں ہے کہ سجدہ چھوڑ کے آپ کی اطاعت میں آ جاؤ؟ نبی نے یہی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے فوراً جواب دو۔ آپ کو پتا چلا، عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کی نظر قبلہ، اس کا مطلب ہے اللہ کو اپنے سجدے سے زیادہ اطاعت مصطفیٰ محبوب ہے۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلوات۔
بات ہو تو بعض شعروں پہ پریشانی آ جاتی ہے. صاحب اللہ کی عبادت سے زیادہ, اللہ کے سجدے سے زیادہ میں اور آپ, معاف کیجئے گا اگر کسی کی طبیعت پہ گراں گزر جائے, میں اور آپ مصطفیٰ سے زیادہ نماز کے سگے نہیں ہیں. جناب ابی کے چہرے پہ حیرت آئی تو پلٹ کے پیغمبر کہنے لگے من علمک الصلاۃ, ابی تمہیں نماز سکھائی کس نے ہے؟ قرآن کا حکم ہے کہ اگر میں, اب اللہ کی عبادت سے بڑی تو کوئی منزل نہیں ہے, خدا کے سجدے سے زیادہ تو کوئی اور محترم جگہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا اگر میرے سجدے میں بھی ہو, سجدہ چھوڑو, مصطفیٰ کی آواز پہ لبیک کہو, مصطفیٰ کی آواز پہ لبیک کہو. اس کا مطلب ہے بیٹھے ہو تو آ جانا, لیٹے ہو تو آ جانا, معاملات زندگی میں مصروف ہو تو آ جانا. مصرع تو ابھی آپ نے علامہ صاحب سے سن لیا, آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بیٹھے ہو تو آ جانا, کھڑے ہو تو آ جانا, بات کر رہے ہو تو آ جانا. دسترخوان پہ بیٹھے ہو اور نبی بلائے تو خبردار نبی کی آواز پہ آنا, کھاتے نہ رہ جانا. جس عالم, مجھے بہت تیزی سے آگے جانا, جس عالم میں بھی پیغمبر پکارے حتیٰ کہ خدا کے سجدے میں ہو تو اس سے بڑی تو کوئی منزل نہیں ہے. لیکن اب میں کیا کروں, میں بڑا ادنا سا طالب علم فقہ آل محمد کا ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ بیان کرتا چلوں. اچھا یہ بھی اپنے مسلک سے نہیں کروں گا وعدہ. امام احمد رضا خان بریلوی, بانی مسلک بریلوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے لکھا اپنی کتاب الامن والعلا میں کہ اگر کوئی شخص, دیکھیے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور قبلہ نے مجھے پکارا, کسی کام سے پکارا, عذر شرعی تھا, میں نے نماز کو توڑ دیا, عذر شرعی تھا, گناہ نہیں ہے, عذر شرعی سے نماز توڑ. لیکن اب اتنی مدد عزاداروں نے اور مولا کے چاہنے والوں نے, ماتمداروں نے, شیعان حیدر کرار نے میری کرنی ہے کہ اب جب نماز پڑھوں گا تو وہیں سے پڑھنی ہے یا شروع سے پڑھنی ہے؟ شروع سے پڑھنی ہے. میرا خیال ہے اب یہی کہنا چاہ رہے شروع سے پڑھنی ہے. اب جملہ امام احمد رضا خان بریلوی کا آپ کے حوالے جیسے دل چاہے سنیے. انہوں نے کہا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور پیغمبر اسے پکارے اور کسی کام سے بھیج دے تو اب جب وہ پیغمبر کی تعمیل ارشاد کر کے آئے گا تو نماز شروع سے نہ پڑھے, وہیں سے جوڑ لے جہاں سے توڑی تھی. کیوں؟ وہ اب تک نماز میں ہی تھا. وہ اب تک نماز میں تھا. اس کا مطلب ہے اطاعت مصطفیٰ عبادت الہی کے برابر ہے. مجھے لے کے کہیں اور جانا ہے آپ کو. اس کا مطلب ہے جب پکارے, جیسے پکارے, جس عالم میں پکارے, بیٹھے ہو, کھڑے ہو, لیٹے ہو, بات کر رہے ہو, معاملات زندگی میں, فوراً آواز مصطفیٰ پر آ جاؤ. اور اگر یہی مصطفیٰ کہہ دے حسین منی وانا من الحسین. اچھا دیکھیے میرے بزرگ تشریف فرمائے, صاحبان علم تشریف فرمائے, مجھے معاف فرمائیے گا لیکن میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہنے جا رہا ہوں. یہ جملہ بھی کیا ترجمہ, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو گفتگو کرنا چاہے میں حاضر خدمت ہوں. یہ ترجمہ ٹھیک ہے, مکمل نہیں ہے. اچھا دیکھیے سناٹا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں ہم تو برسہ برس سے آ رہے ہیں اور آپ آ گئے 8-10 سال پہلے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مکمل نہیں ہے. تو آپ جائیے اور تحقیق کیجئے اور صاحبان لغت عرب سے پوچھئے کہ من ہمیشہ بعض حصے کے لیے نہیں آتا, جز کے لیے نہیں آتا. اگر جز کے لیے آتا ہے پہلے حصے کا تو ترجمہ کر لیں گے حسین منی, حسین جزو رسالت ہے. کس کا جگر ہے ذرا اگلے ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے. کیا مصطفیٰ جزو حسین ہے؟ نعوذ باللہ. منصب میں بھی بڑے, عزت میں بھی بڑے, رشتے میں بھی بڑے, تو یہ ترجمہ تو نہیں ہو سکتا. تو اب جائیے, میرے پاس وقت نہیں ہے نا, میں صرف و نحو پہ گفتگو کرنے آیا ہوں. من کے کئی موارد و مواضع, من تعریف جنس کے لیے بھی آتا ہے, کون کیسا ہے یہ بتانے کے لیے من آتا ہے. تو اب مکمل ترجمہ یہ نہیں ہے کہ حسین مجھ سے, میں حسین سے. ٹھیک ہے یہ ترجمہ, مجھے سے کوئی اختلاف نہیں. مکمل ترجمہ یہ جیسا جیسا میں ویسا ویسا حسین, سوائے رسالت کے جو مصطفیٰ. میں نے بڑی ذمہ داری سے جملہ آپ کے حوالے کیا, سوائے منصب رسالت کے جیسے مصطفیٰ ہیں ویسے ویسے حسین ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب نبی کی آواز پہ لبیک کہو تو کہہ دے گا زندگی عطا کریں گے. جیسے بلائے تب آ جانا, جیسے ہو تب آ جانا. مصطفیٰ زندگی عطا کریں گے. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین. ابھی بھی عزاداروں کو پتہ نہیں چلا, آپ کا فرش بچھانا, علم اٹھانا, سبیلے لگانا, عشق بہانا, جملہ آپ کے حوالے جملہ ضائع نہ ہونے پائے. یہ شیعہ ہونے کی علامت نہیں, یہ تو زندہ ہونے کی علامت ہے.
عزاداری حسین شیعت کی علامت نہیں ہے، زندگی کی علامت ہے۔ توجہ کیجئے کہ میں اس منزل تک آ گیا، یہ 2-4 جملے کہے میں نے آپ کے ذوق ایمانی کے لیے، لیکن مجھے کسی اور منزل تک آنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو کیا کرو؟ میری مدد کرتے رہیں گے تو منزل آسان ہے۔ جواب دو، کیا عطا کرے گا؟ صرف اتنا بتا دیجئے کہ جواب مردے دیتے ہیں۔ بھائی یہیں تک لانا تھا آپ کو، یہیں تک تو لانا تھا آپ کو۔ کبھی کبھی میرے بزرگ تشریف فرمائے قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے آیتوں پہ ایسے بھی غور کریں۔ زندوں سے کہہ رہا ہے زندگی عطا کرے گا، اچھا ایمان والا بھی کہہ رہا ہے، غور کہاں فرما رہے ہیں آپ؟ ایمان والا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے زندہ مان رہا ہے، جواب دو کا تقاضا کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے زندگی۔ یا تو یہ مان لیجئے کہ ہمیں آج تک آیت سمجھ ہی نہیں آئی، ورنہ ماننا پڑے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم کہنے کے بعد اللہ بتا رہے کوئی ایسی ابدی اور مانوی زندگی ہے جس کی ہمیں زندہ ہونے کے باوجود ضرورت ہے۔ اگر تھک نہ رہے ہو تو 2-4 لمحوں میں یہ زندگی تلاش کرنی ہے مجھے۔ صلوات بھی تو پڑھیے نا اسی انداز میں۔ موت سے شہ کے عزادار نہیں مر سکتے، کربلا تیرے پرستار نہیں مر سکتے۔ آج بھی روزہ حر سے یہ صدا آتی ہے، آج بھی روزہ حر سے یہ صدا آتی ہے، جسم مر سکتے ہیں کردار نہیں مر سکتے۔ نعرہ سلام۔ 6:15 نہیں، ان کی کتنے اہل سنت کی کتنے بجے؟ توجہ کیجیے گا، مجھے بہت تیزی سے گفتگو کو کامل کرنا ہے اور 2-4 جملے مصائب کی بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ 2 جملے سنیے اور مجھے اجازت دیجیے، اور دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ اس کا وجود مان رہا ہے، زندہ مان رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے تاکہ زندگی عطا کرے۔ تو پتہ چلا کوئی تو زندگی ہے۔ تو اب وقت ہوتا تو میں بہت سی آیتیں پڑھتا، آیتوں کا ایک کاروان ہے، لیکن ایک بہت سنی ہوئی آیت 8 مقامات پہ کلام مجید میں موجود ہے۔ میں 30ویں سورہ روم سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھو نا آیت۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی تو اللہ ہے جو مردوں میں سے زندہ، زندوں میں سے مردہ، ٹھیک ہے نا؟ آیت اب کی سنی ہوئی ہے۔ سائل آ گیا امام کے پاس، مولا زندوں میں سے مردہ، مردے میں سے زندہ، کہنے لگے بتا زمانے والے کیا کہتے ہیں؟ اب لفظ تفسیروں کے نہ ہوتے تو میں کبھی نہ کہتا، میں اس طرح کی گفتگو کا ہرگز اپنی جانب سے عادی نہیں ہوں اور نہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، لیکن لفظ تفسیروں میں یہی ہے۔ سر جھکا کے کہنے لگا مولا البیض من الدجاج والدجاج من البیض، مرغی میں سے انڈا، انڈے میں سے مرغی۔ جملہ سنیے امام کا اور آپ کے چہروں کے کھلتے ہوئے چہروں کی زیارت میں کروں۔ پلٹ کے کہنے لگے اسی دن کے لیے اللہ نے تفسیر قرآن کے معاملے میں امت کو حمال محمد کا محتاج بنایا ہے۔ اس نے کہا مولا اب وقت نہیں ہے، اس نے کہا مولا پھر آپ بتا دیجئے کہ یہ مردے میں سے زندہ، زندے میں سے مردہ نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہم مومن کے گھر کافر، کافر کے گھر مومن پیدا کرتے ہیں۔ ابھی بھی کسی کو یاد نہ آیا ہو تو سن لیجئے، صفین کا میدان۔ بھائی مالک اشتر کو تو پہچانتے ہیں نا، جس کے بارے میں علی کا یہ قول موجود ہے کہ کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں مصطفیٰ کے لیے۔ ہاں کسی غیرے کو مالک نہیں کہتے، مالک ایک عظیم ہستی کا نام ہے۔ مالک آئے، واقعہ آپ کا بہت سنا ہوا ہے، مجھے تو تازہ تر نتیجہ دینا ہے۔ مولا میں نے زیادہ مارے آپ نے کم، آگے ہے نا یاد؟ کیا کہا تھا علی نے؟ مالک تمہاری تلوار اندھا دھند مارتی ہے، علی کی ذوالفقار نسلوں کے صحن میں جھانک کے مارتی ہے۔ اگر کوئی مومن آنا ہو، اچھا یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے اگلا بیٹا مومن ہو۔ 2 بیٹوں بعد، 4 بیٹوں بعد 10ویں نسل میں، فرض کر لیجئے 10ویں نسل میں مومن ہے تو ذوالفقار نہیں چلے گی نا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ایک مومن کی وجہ سے جس علی نے 9 کافر بخش دیے، اتنا پوچھنا وہ خود مومن کو نہیں بخشوائے گا۔ اور ایک
تاریخی مسئلہ حل ہو گیا. نوجوانوں اب جب تاریخ پڑھنا اور دیکھنا کسی کافر پہ علی کی ذوالفقار نہ چلی ہو, گھبرا نہ جانا, تلاش کرنا اس کا کوئی بیٹا مومن تو نہیں تھا. جس تک پہنچا اس تک پہنچا, اور جس تک نہیں پہنچا وہ گھر جا کے سوچے میں نے کیا کہا ہے اور بزرگوں سے پوچھے. تقریر تمام ہو رہی ہے, تقریر تمام ہو رہی ہے. اس نے کہا مولا پھر وہ زندگی کیا ہے کہ ہمیں جو زندہ ہو کے بھی چاہیے. مسکرا کے کہا ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا اگر کسی کو ولایت علی ہے تو زندگی ہے, نہیں ہے تو چل پھر کے بھی موت ہے. یہی تو وجہ ہے مومن کو ولایت نے ایسا زندہ کیا, قبر میں بھی شان علاقے کا سن بھی لے سمجھ بھی لے. بات, اور میں وعدہ کر رہا ہوں اس کے بعد کچھ نہیں کہنا مجھے. اچھا یہ بات بھی, ولایت علی حقیقی زندگی ہے. اگر یہ نہ ہو تو چلتی پھرتی موت. انسان چل پھر رہا ہے, کھا پی رہا ہے, اللہ زندہ نہیں مان رہا. یہ مانوی زندگی ہے. اس کا مطلب ہے کھانا پینا چلنا بولنا ابدی زندگی, مانوی زندگی. ماں جو قبر پہ نہیں مرنے دے رہی, شانہ ہلا, یا تو کہہ دیجئے کہ ڈھکوسلا ہے نعوذ باللہ کہ شانہ ہلا کے کہہ رہے ہیں, یہ تو مانیے کہ زندہ ہے, لیکن ایسے زندہ نہیں ہے جو سانسوں سے زندہ ہے. واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے, اور یہ بھی علماء اہل سنت نے لکھا ہے, یہ شیعہ کتابوں کا واقعہ نہیں ہے. سنا ہے میں نے, اگر ٹھیک سنا ہو تائید کر دیجئے گا, غلط سنا ہو تردید میں اگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے. سنا ہے میں نے کہ کبھی کچھ لوگ ایک جھوٹا جنازہ لے کے آ گیا نا یار, آ گئے علی کے پاس, یا علی جنازہ پڑھائیے. اب حجت خدا کو جھٹلانے آئے, لا یا علی جنازہ پڑھائیے. سر سے پاؤں تک علی نے دیکھا, جو لفظ میں نے دیکھے کتابوں میں اس کا ذمہ دار, سر سے پاؤں تک دیکھا کہ پڑھا دوں جنازہ. یا علی پڑھائیے پڑھائیے, لے پڑھا دوں جنازہ. یا علی پڑھائیے پڑھائیے, اسی لیے تو لائے پڑھائیے. تیسری مرتبہ پوچھا پڑھاؤں جنازہ, کہنے لگے یا علی بس دیر کس بات کی ہے, پڑھائیے. رفع راسہ نحو السماء, سر اٹھا کے کہنے لگے مالک گواہ رہنا علی نے حجت تمام کی ہے. اسے علی کہتے ہیں. تقریر تمام ہو گئی, پڑھا دیا علی نے جنازہ. زندہ تھا, آئے کس لیے تھے, جھٹلانے کے لیے. اب جو چہرے سے کفن ہٹایا, شانے ہلا رہے ہیں, بول نہیں رہا, بس ایک ہی تو جملہ کہنا, تقریر تمام ہو گئی. وہ زندہ کیسے رہے اما جس کا جنازہ خود زندگی نے پڑھا دیا ہو. یہ ولایت ہے جس نے زندہ رکھا ہوا ہے, ہمیں قبر میں زندہ رکھا ہوا ہے, اور جو خود ولی ہو اسے نیزے پہ بھی زندہ رکھا ہوا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا. تعزیت کے لیے آئے ہیں آپ, پرسہ پیش کرنے آئے ہیں. یہ سوچ کے رو لیجئے گا, جن کا ذکر ہے نا ان کے بچوں کو کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. ایک ماں ایک بہن کی ایصال ثواب کی مجلس. اگر اہل بیت کے غم نہ ہوتے تو ہمارے غموں کا کوئی مداوع نہیں تھا. اگر کسی گھر میں کوئی جوان مارا جائے تو وہ علی اکبر کی مصیبت کو یاد کر کے روئے. اگر کہیں کوئی بھائی گزر جائے تو وہ عباس دلاور کے بازوؤں کو یاد کرے. اگر کسی کا باپ دنیا سے گزر جائے تو وہ حسین کی مصیبت کو یاد کرے. اور اگر کہیں کوئی ماں گزر جائے تو وہ مادر حسنین کو یاد کرے. یہ سوچ کے رو لیا کیجئے کہ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے, پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی. اہل بیت کو آپ کا بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے. میں تو اس بی بی کا تذکرہ کر رہا ہوں جو بعد نبی صرف روئی ہے, مگر مدینے والوں نے رونے بھی نہیں دیا. آ کے کہا گیا ابو الحسن سیدہ سے کہیے یا دن کو رو لیا کیجئے.
یا رات کو رو لیا کیجئے، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ علی سر کو جھکا کے سیدہ کے پاس آئے، سیدہ مدینے والوں کا پیغام آیا، جملہ سنیں گے شہزادی کا، سر جھکا کے کہ یا علی کسی بیٹی سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ پہ گریہ نہ کرے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا شہزادی یہی تو کہا ہے نا، یہ دن کو رو لیا کرو یا رات کو، کسی نے باپ کو رونے پہ تماچا تو نہیں مارا۔ ایک بیٹی ایسی بھی ہے جس نے جب باپ پہ گریہ کیا، کبھی شمر نے سیلی ہماری ہیں، کبھی خولی نے تماچا مارا۔ اجرکم اللہ۔ اس ماں کا ذکر ہے جس نے جب اپنے مظلوم لال کا ذکر سنا تھا نا بابا سے، تو یہ کہا تھا بابا جب یہ میرا حسین 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا تو کیا آپ ہوں گے؟ کہ فاطمہ ہم نہ ہوں گے۔ کہ بابا علی ہوں گے؟ کہ علی بھی نہ ہوں گے۔ بابا میرا حسن ہوگا؟ کہ حسن بھی نہ ہوں گے۔ ماں تھی نا زیادہ رو تڑپ کے، کہا بابا پھر میں ہوں گی؟ کہ فاطمہ آپ بھی نہ ہوں گی۔ رو کے کہا بابا پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جن کے بچے حسین کے۔ یہ آپ کا رونا ایک ماں کی تمنا ہے۔ کبھی نہیں مسکرائی باد نبی، صرف ایک دن زیر لب مسکراہٹ آئی تو علی نے پوچھ لیا، میں نے سیدہ آپ کو باد نبی مسکراتا نہیں دیکھا، خدا مسکراتا رکھے۔ جانتے ہیں یہ کون سا دن ہے؟ یہ 3 جمادی الثانی کا دن ہے۔ رو کے کہا یا علی کل خواب میں بابا آئے تھے، باہیں پھیلا کے کہہ رہے تھے فاطمہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اس گھرانے کی عجیب رسم ہے، جب بیٹیوں پہ ظلم بڑھ جائے نا تو باپ لینے کے لیے آتا ہے۔ یہ مدینہ ہے جہاں سیدہ کے خواب میں نبی آئے ہیں، مگر زندان میں ایک بچی چونک کے اٹھی، پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا۔ 2 جملے سن لیجئے آزادارو، ہو گئی مجلس، آپ نے گریہ کر دیا۔ آخری دن آیا، کچھ وصیتیں کی شہزادی نے، وہ وصیتیں سن لیجئے۔ میں نے مجلس کو تمام کر دیا، یا علی میرے قاتل میرے جنازے میں نہ آئے۔ دوسری وصیت، پہلا تابوت جو کسی بی بی کا پردے میں اٹھا ہے وہ سیدہ کا ہے۔ تاریخ اسلام میں کھجور کے ٹہنیوں سے تابوت پہ پردہ بنایا گیا تھا۔ تیسری وصیت، رات کے پردے میں دفنایا جائے۔ مگر عزاداران امام مظلوم چوتھی وصیت سنیں گے، یا علی میرے حسین سے خبردار، حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ کہ دیکھو فضا ہم حجرے میں جا رہے ہیں، آواز تسبیح آنا بند ہو جائے تو سمجھنا اب مادر حسنین نہ رہی، لیکن دیکھو میرے بچے آئیں گے، پہلے ان کا چہرہ دھلانا، انہیں کھانا کھلانا۔ اب جو شہزادے آئے تو فضا نے روک دیا، بچوں پہلے کھانا تو کھا لیجئے۔ جملہ سنو گے عزادارو؟ رو کے کہا اماں فضا کہ آپ نہیں جانتی میری ماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتی۔ میں کہوں گا شہزادی آج حسین کی پیاس کا اتنا خیال ہے، کل حسین کے خیموں سے اللہ تعالی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اولاد کو ماں کے تابوت سے جدا کرنا۔ اللہ جانے علی نے زینب کو کیسے ہٹایا ہوگا، مگر میں کہوں گا اے بی بی آج تو باپ ہے نا بڑی شفقت سے ماں کے تابوت سے اٹھایا ہوگا، کل بھائی کا لاشا ہوگا، شمر کا تعزیانہ ہوگا۔ آخری جملہ عزادارو، ہو گئی مجلس، سب بچے ماں کے تابوت سے لپٹ گئے، علی کو حسین نظر نہ آئے۔ اب جو گردن کو پھر آیا تو حجرے کے کونے میں تھے۔ کہا حسین ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے بیٹا؟ کہا جب تک ماں باہیں پھیلا کے نہ بلائیں گی۔ عزادارو قیامت ہو گئی، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، بندے کفن ٹوٹ گئے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، ماں نے پکارا میرے پیاسے حسین۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارلہا تو جن بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، مظلومیت جناب سیدہ کا واسطہ، مظلومیت سید الشہداء کا واسطہ، مرحومہ کو اعلی علیین میں جوار سیدۃ النساء العالمین میں جگہ مرحمت فرما۔ میرے مالک اگر ان کے کوئی گناہان کبیرہ و صغیرہ بتصدق جناب سیدہ انہیں معاف فرما تو غفور و رحیم ہے۔ پسماندگان کو صبر عاجل و جمیل عطا فرما، ان کے قبر کو نور معصومین سے منور فرما، محشر میں لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، جنت میں داخلہ بدروازہ سید الشہداء نصیب فرما۔ میرے مالک بڑا پورا شوب زمانہ ہے، ہر عزادار، ہر ماتمدار، ہر محب اہل بیت کی حفاظت فرما، دشمنانہ نے عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ یہ ملک پاکستان جس میں ہم تیری عبادت
شہادت اور امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں اسے مومنین کے لیے امن کا گہوارہ بنا دے۔ میرے مالک اتباط عالیات کی حفاظت فرما، ہمیں جلد سے جلد اتباط عالیات کی زیارتوں سے مشرف فرما۔ ہماری لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ تلاوت سورہ الحمد اور 3 مرتبہ تلاوت سورہ اخلاص برائے بلندی درجات سیدہ اقبال زہرا بنت سید ولی حسن رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات صابع بیننا وبینہم بالخیر السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔